اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. یہ سورہ انعام کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، 68 اور 69. اس سے پہلی کی آیتوں میں عذاب کی 3 صورتوں کا ذکر کیا گیا تھا اور کفار و مشرکین کو تنبیہ کی گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا تھا کہ وہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے عذاب بھیجے، یا یہ کہ تمہیں ٹکڑیوں میں بانٹ کر کے تقسیم کر کے آپسی لڑائی میں مبتلا کر دے اور ایک دوسرے کی سزا کا مزہ چکھائیں. اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. پچھلی قوموں میں یہ نمونے، یہ مثالیں موجود تھیں. پچھلی قوموں کے ساتھ ایسا ہوا، کسی کو اوپر سے آیا، کسی کو نیچے سے عذاب آیا. لیکن ہر ایک خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. فرمایا جلدی معلوم ہو جائے گا، عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. چنانچہ معلوم ہوا بدر میں معلوم ہوا. بدر میں کیا ہوا؟ اللہ اکبر. اس لیے سال سال میرے کو بدر یاد کرنا ہے. بدر میں جو ہے بڑے بڑے جو کفار کے سردار کہلائے جاتے تھے، جو بہت تکلیفیں دیتے تھے مسلمانوں کو، زبان سے بھی ہاتھوں سے بھی، عجیب عجیب مسلمانوں کے ساتھ ٹارچر کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو مارا جن مسلمانوں کو وہ حقیر، فقیر، غریب، ہٹیچر، کمزور سمجھتے تھے. اس سے پہلے بھی آئے نا، اور اس سے پہلے بات آئی تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا تھا آپ اپنی مجلس سے ایسے لوگوں کو نہ اٹھائیں جنہیں یہ لوگ کیا بولتے ہیں، حقیر فقیر سمجھ کر کے. ہم ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. ان کو ہٹائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کی بات ماننے کے لیے دیکھیں گے، اس کے بارے میں سوچیں گے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ. جن کو حقیر فقیر جانتے تھے انہی کے ہاتھوں ان بڑے بڑے گرو گھنٹالوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت، سیدھا جہنم چلے گئے. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ. اللہ تعالیٰ جو خبر دیتے ہیں وہ ٹرو ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے. فرمایا ان قریب تمہیں پتہ چلے گا. پچھلی آیت میں کہا گیا. یہ جو آیتیں پڑھی گئی، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مراد تمام امت کے ہر فرد اس سے مراد ہے. وہ کیا ہے کہ کفار اور مشرکین قرآن کریم کو مانتے نہیں تھے، رسول اللہ کی بات پر دھیان نہیں دیتے تھے. مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہ قرآن کریم کی آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اس کا استہزاء کرتے تھے، تمسخر کرتے تھے، طعنہ دیتے تھے، نکتہ چینی کرتے تھے. مانتے تو نہیں، الٹا کیا کرتے تھے؟ طعنہ دینا، نکتہ چینی کرنا سمجھتے. ارے کیڑے نکالنا ہے ہی نہیں اس میں کچھ، لیکن مذاق اڑانا.
اس زمانے میں سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. جس طرح اس زمانے میں دیکھو شریعت کے احکامات پر جو اعتراض کیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی طلاق کا مذاق، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا مذاق، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کا مذاق کیا جاتا ہے. نہیں، فلمیں بنائی جا رہی ہیں آج کل، کبھی داڑھی کا مذاق، کبھی ٹوپی کا مذاق. مثال قرآن کریم کی آیتوں میں یہ لوگ نکتہ چینی کیا کرتے تھے، ایسی تکلیف دینے والی باتیں کہ مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو لوگ قرآن کریم کی آیتوں کا تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، شریعت کے احکامات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اس میں نکتہ چینی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو مت، ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھو مت. فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب تم دیکھو، رأى دیکھنے کا معنی، رأیتا، بٹکری لوگ رائتا کسے بولتے معلوم؟ کچمبر کو بولتے، وہ نم میں رائتا نہیں میں، رأیتا عربی میں رأى دیکھنے کا معنی. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، ایسے ہی أَرَأَيْتَ کیا آپ نے دیکھا، تو اسی سے رأیتا. وَإِذَا اور جب رأیتا تو دیکھے، الذین ان لوگوں کو، یخوضون فی آیاتنا جو ہماری آیتوں میں نکتہ چینی کیا کرتے. یخوضون اصل میں خوض سے ہے، خوض کے معنی گھس جانا، جیسے غور خوض بولتے نا، کیا غور خوض سے پڑھ رہے ہیں آپ. جو آدمی بہت ہی ڈیپ مطالعہ کر رہا ہے تو اسے کیا بہت غور اور خوض سے پڑھ رہا ہے. غور کا معنی بھی ایک دم نیچے جا کر کے، اتر جا کر. سورہ ملک میں ہے نا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. اگر اللہ تعالیٰ جو اوپر جو تم کو پانی مل رہا ہے کنویں سے، یہ پانی کو اگر ایک دم نیچے کر دے اور تم کو ایک قطرہ پانی نہ ملے، کون ہے جو تمہیں چشموں کا پانی پلائے، کنویں کا پانی پلائے؟ آج تو 10-15 فیٹ میں تمہارے کو مل رہا نا، نہیں ملتا ہے. منگلور میں ملتا ہے، راجستھان میں ملتا نہیں، راجستھان میں نہیں ملتا. میں خود حیدرآباد میں تھا، 800-900 فیٹ کھودے تو بھی پانی نہیں. فاضلہ کیسے بھی. اللہ فرماتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو غوراً ایک دم گہرائی میں کر دے اور تم کو پانی نہ ملے، کیا کرو گے؟ کون ہے جو تم کو پانی پلائے؟ اللہ کی مہربانی. خیر تمہیں کیا بولے؟ خوض، اسی سے غور خوض، گھس جانا مطلب باطل میں گھس جانا. تو ہماری آیتوں میں جو لوگ باطل میں گھس جاتے مطلب نکتہ چینی کرنا، تانا دینا، استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، تمسخر کرنا. فرمایا فی آیاتنا ہماری آیتوں میں جو لوگ تمسخر کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ آپ ان سے اعراض کیجئے، ان سے ہٹ جائیے. اعرض یعرض اعراضاً کے معنی اعراض کرنا، مطلب ان کے ساتھ مت بیٹھیے، اڑ جائیے، وہاں سے نکل جائیے. اعراض کرنا سمجھتے ہیں. حتی یخوضوا فی حدیث غیری یہاں تک کہ وہ کسی اور موضوع میں غور خوض کرنے کے لیے، یا اس کو ٹاپک بنا کر کے کیا بنا، کوئی اور موضوع کسی اور ٹاپک پر جب تک وہ بات نہ کریں اس وقت تک ان کی مجلس میں مت بیٹھو. سمجھ رہے؟ ٹاپک چینج کرنا ہونا. پہلے کا ٹاپک کیا تھا؟ قرآن کریم کا مذاق، قرآن کریم میں نکتہ چینی کرنا. اس ٹائم پہ نہیں بیٹھنا. جیسے ہی اس مجلس مطلب وہ موضوع، وہ اس موضوع سے ہٹ جائیں، دوسرے موضوع میں بات کرنے لگے، دوسرے ٹاپک میں بات کرنے لگے، پھر بیٹھ سکتے. سمجھ رہے؟ جب تک قرآن کا مذاق ہو رہا ہے، قرآن کریم یا شریعت کے احکامات میں سے کسی بھی ایک حکم کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اس میں خطاب کس کو ہے؟ رأیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر ہے، لیکن مراد ساری امت کا ہر فرد. اسے چاہیے ایسی مجلس میں نہ بیٹھے جس مجلس میں کس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. سمجھ رہے؟ ہم عمل کرتے ہیں کیا؟ ہم عمل نہیں کرتے. اچھی سوسائٹی، اچھی مجلس، اچھے لوگ، اچھے لوگوں کی فرینڈشپ، یہ کیا ہے؟ بہت بڑی
نعمت ہے. جو ایسی سوسائٹی ہو جس میں کیا کیا جا رہا ہے؟ قرآن کا مذاق، نبی کا مذاق، شریعت کے احکامات میں سے کسی بھی حکم کا مذاق لوگ جو کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا ہی نہیں. شریعت کا آج لوگ مسلمان آج کیا کر رہا ہے؟ شریعت کے احکامات کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ارے جس مجلس میں گناہ ہوتا ہے، جس مجلس میں قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا، نبی کا مذاق اڑایا جا رہا، اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا، جہاں شریعت کے احکامات میں سے کسی بھی حکم کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا، حکم ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھو. آپ ہی بتاؤ، اللہ کے کسی حکم کو توڑ کر کے جو مسلمان کیا کرتا ہے؟ ابھی غیروں کے اوپر کوئی لازم ہے قرآن کریم پر عمل کرنا؟ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں. لازم ہے؟ وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں. اب نہیں مان کر کے وہ لوگ کیا بنائے؟ قرآن کو موضوع بنا کر اور اسے ٹاپک بنا کر اس پر کیچڑ اچھال رہے ہیں. اس پر کیا کر رہے ہیں؟ کیچڑ اچھال رہے ہیں، نکتہ چینی کر رہے ہیں، تانا زنی کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. ایسے مشرکوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا. اس آیت کا خلاصہ ایسا کرتے تھے وہ لوگ مشرکین مکہ. میں کیا بول رہا ہوں؟ مسلمان کے اوپر تو قرآن کریم پر عمل کرنا لازم ہے، کیونکہ وہ قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر کوئی مسلمان قرآن کریم کو کیا کر رہا ہے؟ مانتا تو ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا، بلکہ اس کے ایک دم خلاف ورزی کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کھلم کھلا ایسی مجلسیں ان لوگوں نے جمائی ہے جس مجلس میں کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، رسول اللہ کی نافرمانی، تو ایسی مجلس میں بیٹھ سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا نا، جو کوئی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے اپنے ہاتھوں سے روکے. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، کس سے روکے؟ زبان سے روکے. اچھا، زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں، دل سے برا جانے اور وہاں سے ہٹ جائے. وہاں سے وہ عباد الرحمان، رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ سورہ فرقان کے آخر میں ہے نا 10 صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت کیا ہے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب وہ کبھی لغو بیہودہ بات ایسی مجلس کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے ہی گزر جاتے ہیں، اس میں بیٹھتے نہیں. چلو ہمیں بھی جا کر کے اس میں تماشا ہو رہا ہے، کھیل ہو رہا ہے، یہاں بے حیائی ہو رہی ہے، جہاں ڈانس ہو رہا ہے، جہاں گانے بجانے ہو رہے ہیں. ابھی کیا بولوں، اب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو تمہیں وضاحت کرنا پڑے گا نا. تو پھر وہاں سے کیا ہو جاؤ؟ کلٹی مارو بولتے ہیں ہمارے یہاں. وہاں سے کلٹی مارو، وہاں سے نکل جاؤ. اس مجلس میں مت بیٹھو جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. تو جو کفار مشرکین قرآن کا مذاق اڑانے کے لیے مجلسیں جماتے تھے، پیغمبر آپ اس مجلس میں مت بیٹھو، اس سے اعراض کرو. تبلیغ کرنا، دعوت دینا ایک الگ مسئلہ ہے، سمجھ رہے؟ ابھی ان کی بات ہو رہی ہے، ان کی مجلس جمی ہوئی ہے، اس ٹائم پہ جا کر کے نہیں بیٹھنے کا. باقی دعوت دینے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، وہ کرنا ہی ہے، اس کے لیے آگے ہے. سمجھ رہے؟ جب عمومی گفتگو ہو رہی ہے، تبادلہ خیال ہو رہا ہے آپس میں، اس میں کیا ہو گیا؟ لے قرآن کو موضوع بنا کر، حدیث کو موضوع بنا کر، سنتوں کو موضوع بنا کر، شریعت کے احکام کو موضوع بنا کر، اسے ٹاپک بنا، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ روک سکتے ہیں؟ نہیں. نکل جاؤ، ایسی مجلس میں مت بیٹھو. سمجھ رہے؟ شانت ہے سب بیٹھے ہوئے، آپ خوب کیا کرو؟ نصیحت کرو، تبلیغ کرو، دعوت دو. توحید کیا ہے؟ کامیابی کس میں؟ سمجھ رہے؟ ہدایت دینا، تبلیغ کرنا، ایک دعوت دینا ہے الگ موضوع، وہ تو کرنا ہی ہے چاہے کیسے بھی حالات آئیں. یہاں مسئلہ کیا ہے؟ ایک مجلس جمی ہوئی ہے، اس مجلس میں مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس مجلس میں نہیں بیٹھنا. اور یہ امت کے ہر فرد کو ہے حکم. سمجھ رہے؟ سوسائٹی اچھی ملنا ضروری ہے، مجلس اچھی ملنا ضروری ہے. مجلس اچھی نہیں ملی، اچھے لوگ بھی کیا ہو جاتے؟ بگڑ جاتے ہیں. اسی لیے قرآن میں دیکھو، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، سورہ فجر میں ہے، پہلے میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور پھر میرے جنت میں داخل ہو جاؤ. جنت کا تذکرہ بعد میں، نیک لوگوں کا تذکرہ پہلے. کیا مطلب؟
جنت میں جانے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت، ان کی مجلس، ان کی سوسائٹی، ان کے ساتھ فرینڈشپ ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی آدمی جنت کا پتہ اسے نہیں ملتا ہے، جنت جا نہیں سکتا ہے. سمجھ رہے؟ ہاں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اللہ کا بڑا انعام ہے. اسی لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کے بارے میں کہا، بلکہ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جھوٹوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو پھر مشکل ہو جائے گا. آج مسلمان خود کتراتا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے. ان کو اچھا لگتا ہے کون سا؟ یہی کھیل کود، تماشے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، ایسے جو مجلسیں ہوتے ہیں، ڈانس جہاں پر گانا بجانا خوب شوق سے، تالیاں بھی بجاتے رہتے. اللہ حفاظت فرمائے. کیا خان صاحب؟ اب تو مسلمانوں کے اسکول ایسے آ گئے ہیں، وہ جو اینوال ہے، کیا بولتے ہیں، اینوال ڈے، کیا بولتے ہیں، لاسٹ میں فائنل ڈے رہتا ہے نا، اور اسکول ڈے کہتے ہیں، اس میں خوب. اور بچوں کو کبھی کبھی پروگرام میں کبھی ڈانس کرنا پڑتا ہے، اس میں کبھی گانے بجانے پڑتے ہیں، کبھی تو، اور ایک جگہ تو باقاعدہ اللہ حفاظت فرمائے، ان کو غیروں کے طور طریقے کے حساب سے ان کو وہ یہ دیا گیا تھا ناٹک. اس میں بچے کوئی کرشنا بن کر، کوئی راما بن کر، کوئی دیوی بن کر، کوئی دیوتا بن کر کے کیا کر رہا ہے، اپنا پروگرام پیش کر رہا ہے. ماں باپ خوش ہو کر کے تالیاں بجا رہے ہیں. اور کیا کام کیا ہمارا بچہ. ہاں، اس سطح تک پہنچ گئے ہم لوگ. نہیں سمجھے؟ اچھا، یہ صحیح ہے، خوش ہوتے ہیں ہم لوگ. اس میں دلچسپی ہے ہی، فلمیں، ڈرامے، کھیل تماشے، جہاں ذکر ہوتی، جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے، دین کی بات ہوتی ہے، قرآن کی بات ہوتی ہے، دل لگتا چ نہیں ہو، دل لگتا چ نہیں ہونا. تو وہ مجلس چھوڑ کر کے باہر ٹھہر کر کے گپے ماریں گے، خوب ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، ٹائم پاس کریں گے، لیکن اس مجلس میں نہیں بیٹھیں گے جس مجلس میں اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے. اس سے بڑی بدبختی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں. خیر، اب آگے اللہ نے ایک اور ہدایت دی، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ. حدیث سمجھتے ہیں، یہاں حدیث بولے تو وہ حدیث نہیں، قرآن کے حدیث. حدیث کا معنی بات، گفتگو، غیری اس کے علاوہ. یعنی اب ٹاپک جو قرآن کریم کے مذاق کا ٹاپک کو بنائے ہوئے تھے، اس کے علاوہ کسی اور بات میں وہ مشغول ہو جائیں، کسی اور ٹاپک میں، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بیٹھ سکتے ہیں. آگے فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ. شیطان نے اگر آپ کو بھلا دیا، انسا ینسی، انسان کے معنی بھلانا. ارے انسان ہم سب انسان ہیں نا، یہ نسیان سے نکلا ہے. نسیان کے معنی بھول. انسان بھول کا پتلا ہے، انسان سے بھول ہوتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. اسی سے فرمایا وَإِمَّا، اور اگر يُنْسِيَنَّكَ آپ کو بھلا دے، الشیطان، کہ کون؟ شیطان بھلا دے، فلا تقعد بعد الذکر، تو پھر آپ یاد آنے کے بعد مت بیٹھیے، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ. جو لوگ قرآن کا مذاق اڑاتے، ظاہر سی بات ہے وہ لوگ ظالم ہیں. ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھیے. قعد یقعد کے معنی بیٹھنا، فلا تقعد، مت بیٹھیے. قاعدہ بولتے ہیں، قعدہ، سجدہ، رکوع، اس کے بعد قعدہ کے معنی بیٹھنا. فلا تقعد، اسی سے فلا تقعد، مت بیٹھیے، بعد الذکر، یاد آنے کے بعد. ذکر نصیحت کو بھی بولتے ہیں. اسی طرح نصیحت یاد دلانا. نصیحت کے معنی کیا؟ یاد دلانا. اللہ کون، اللہ کے رسول کو، آخرت کیا، قرآن کیا. نصیحت اسی کو بولتے. ذکر اسی سے یاد. فرمایا یاد آنے کے بعد میں، بعد الذکر، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ، فلا تقعد، مت بیٹھیے. سمجھ رہے؟ اس میں ایک اور ہدایت ہے. معلوم نہیں تھا، چلے گئے مجلس میں، بیٹھ گئے، بھول گئے اللہ کا حکم ہے، اب جا کر کے بیٹھ گئے. بعد میں دیکھے تو شروع ہو گیا ان لوگوں کا قرآن کا مذاق اڑانا، یہ وہ. یاد آ گیا، اس مجلس میں ہمارے کو بیٹھنے سے اللہ نے منع کیا ہے. جیسے یاد آ جائے اٹھ کے چلے جاؤ. فلا تقعد، اب مت بیٹھو، چلے جاؤ. سمجھ رہے؟ کبھی کبھی بھول سے کیا ہو جاتا ہے، موبائل سوئچ آف کرو بولتے، ہاں
بھول جاتے سیدھا آ جاتے، سمجھ رہے؟ بعد میں یاد آیا فوراً بند کرنا چاہیے، ذرا بھی رنگ بج گیا فوراً بند کرنے چاہیے، بار بار بج رہا ہے، بار بار بج رہا ہے، خود کا بھی نماز خراب، دوسروں کی بھی نماز خراب، اچھا ہے نہیں، مثال دے رہا ہوں یاد آیا فوراً کیا کرنا چاہیے، بند کر دینا چاہیے تاکہ ڈسٹرب نہ۔ تو گئے مجلس میں، بعد میں یاد آ گیا، یاد آتے کلٹی مار نکل جاؤ۔ اب یہاں دیکھو شیطان آپ کو بھلا دے، حالانکہ بھول ہو یا پھر یاد ہو یہ سب اللہ کی نعمت، اللہ کے منشے کے بغیر کوئی آدمی بھول سکتا نہیں، سب اللہ کے ہی حکم سے ہوتا ہے، لیکن شیطان کی طرف نسبت کی گئی ہے، کیونکہ بھول سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ آدمی بھول سے کوئی غلط کام کرتا ہے نا، نہیں سمجھتا، بھول سے کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے، بھول سے نماز چھوڑ دیا، بھول سے تلاوت چھوڑ دیا، بھول سے کسی کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا، بھول، تو اس میں نقصان ہوا کہ نہیں سامنے والے کا، اس کا خود کا بھی نقصان نہیں ہوا، تو شیطان تو خوش ہوتا ہے اس سے، اچھا ہوا نماز نہیں پڑھا، اچھا ہوا ذکر نہیں کیا، اچھا ہوا تلاوت نہیں کیا، اچھا ہوا اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ جتنے بھول سے گناہ ہوتے ہیں، غلط کام ہوتے ہیں، خوش کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے، اس لیے شیطان کی طرف نسبت کی گئی ہے بھول کو، ورنہ بھول ہونے دو، یاد ہونے دو، سب اللہ کی طرف سے ہی ہے، نہیں سمجھ؟ آدمی کچھ بھول جاتا ہے، اسی لیے تو بولتے ہیں نا، یاد آ جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے جو ہم اللہ کو یاد کر رہے، اس کا مطلب اللہ نے ہم کو یاد کیا ہے، تب جا کے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو ہم اللہ کو یاد نہ کرتے، نہیں، اللہ نے اتنے لوگوں میں ہم کو یاد کرنے والا بنایا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ خیر، تو میں یہ اس لیے بولا کہ آپ سوال کرتے ہیں نا، بھول تو خود انسان تھا، خود شیطان کی طرف نسبت کیوں کی گئی؟ نہیں، شیطان خوش ہوتا ہے، بھول سے خوش ہوتا ہے، اس کے لیے شیطان کی طرف نسبت کی گئی۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہے سورہ کہف میں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک خادم تھے، خادم تھے، وہ مچھلی تھی ان کے ہاتھ میں، انہوں کیا ہو گئے، وہ مچھلی درمیانی راستے میں کیا ہو گئی، سرنگ بنا کر کے دریا میں چلی گئی، انہوں بتانا بھول گئے، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اس میں ہے نا وما انسانی ہوں الا الشیطان ان اذکرہ، کہ میں بھولا نہیں، شیطان نے مجھے بھلا دیا، خود بھول کے بولنے کا کیا، شیطان نے بھلا دیا، سمجھ رہے؟ اصل میں شیطان خوش ہوتا ہے بھول سے، جو غلطیاں ہوتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے انسان کو، اس لیے شیطان کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس بات کو، ورنہ بھول ہونے دو یا یاد ہونے دو، یہ سب انسان کا خود کا عمل ہے، اور انسان کا جو خود کا عمل ہے اللہ کے منشے کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ خیر، تو یہ دوسری ہدایت ہے کہ اگر آپ شیطان نے آپ کو بھلا دے اور آپ بیٹھ گئے، تو بیٹھنے کے بعد میں یاد آ گیا آپ کو، تو یاد آتے فوراً وہاں سے نکل جائیے، ہو گیا۔ یہ حکم جو ہے نا مشرکین کے بارے میں جو کہا گیا ہے، اس بارے میں نے کہا نا کہ عام طور پہ اس آیت سے ہم یہ بھی مسئلہ نکال سکتے ہیں کہ جہاں گناہ ہو رہا ہے، ہم کو پتہ نہیں تھا، ہم جا کر کے کیا ہو گئے، بیٹھ گئے، بعد میں پتہ چلا تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ اب کسی مجلس میں ہمارے کو بلایا گیا، شادی ولیمہ یا کون سا اس میں چلے گئے، وہاں دیکھے تو ڈانس بھی، گانے بھی، یہ سب ہو رہا ہے، ہم کو پہلے معلوم نہیں تھا، ہم تو مسلمان ہیں نا، بیچارہ بول گئے، جیسے شروع ہو جائے کیا ہونا چاہیے؟ وہاں سے نکل جانا چاہیے، وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے تماشا دیکھنے کے لیے، بہت اچھا ہے، کیونکہ ٹائم ہے، اچھا ہے، بیٹھ کر کے دیکھیں گے، نہیں، نکل جانے، بیٹھنے کا نہیں ایسی جگہ، سمجھ رہے؟ ایسے ظالم لوگ ہیں یہ لوگ جو اللہ کے حکم کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، بیٹھنا نہیں۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے، لوگ بیٹھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو کھیل تماشا کرنے والے ہیں ان کو اور بھی دیکھو، اگر آپ لوگ نہیں بیٹھیں گے تو وہ کریں گے کھیل تماشا، بند ہو جائیں گا ان کا پروگرام، نہیں، نکل جانا چاہیے۔ لیکن آج مسلمان اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، جہاں پہ گناہ ہوتا ہے نا اس مجلس میں نہیں رہنا چاہیے، آج کل شادی بیاہ میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، ان لوگوں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے جو بچتے ہیں، من حسابہم، ان کفار کا حساب،
من شیء ذرہ برابر. وما نہیں ہے ذمہ داری علی الذین ان لوگوں کے اوپر یتقون جو بچتے ہیں. ارے بچتے کے مطلب اس طرح کی مجلس میں جانے سے بچتے ہیں. جو مجلس جہاں پر قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ایسی مجلسوں سے جو لوگ بچتے ہیں ان لوگوں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کس کی؟ من حسابہم ان کفار اور مشرکین کے حساب کی ذمہ داری کہ کر رہے وہ لوگ قرآن کا مذاق وہ اڑا رہے ہیں اور پوچھا جائے گا تم سے. نہ ایسا نہیں ہوگا. سمجھ رہے؟ جو لوگ ان کی مجلس میں جانتے نہیں ہیں بچتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کن لوگوں کی؟ من حسابہم ان کفار و مشرکین کی جو قرآن کریم کا کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں. نہیں سمجھ؟ ارے وہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں نا تو مسلمان تو اس سے بچتے ہیں. تو مسلمان جو بچتے ہیں ان بچنے والوں کو اللہ نہیں پوچھیں گے. لیکن ولیکن ذکر لیکن نصیحت کرنا چاہیے بتا دینا چاہیے لعلہم یتقون تاکہ وہ بھی بچ جائیں. سمجھ رہے؟ تاکہ وہ بھی قرآن کریم کا مذاق اڑانے سے بچ جائیں. یہ خود بچے ہوئے ہیں تو جو بچے ہوئے ہیں ان لوگوں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. سمجھ رہے؟ جو برائی کر رہے ہیں نا ان کے حساب کتاب کی ذمہ داری کن کے اوپر نہیں ہے. ارے گناہ ایک آدمی کر رہا ہے, جو آدمی گناہ سے بچتا ہے تو گناہ سے جو بچتا ہے اس کی ذمہ داری ہے. جو گناہ کر رہا ہے اس کا حساب کتاب لینا. نصیحت کرنا ہے, نصیحت کرنا ہے. تو نصیحت کرنے کی 3 طریقے. ایک ہے ہاتھ سے روکنا, نہیں زبان سے روکنا, وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر دل سے برا سمجھنا اور وہاں سے نکل جانا. تو ایسے جو نکل جاتے ہیں بچتے ہیں فرمایا ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں, کوئی ذمہ داری نہیں ہے. من حسابہم, غور کرنا, من حساب کن کا حساب؟ مشرکین کفار جو قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے حساب کی ذمہ داری کن کے اوپر نہیں ہے؟ جو لوگ بچتے ہیں. من شیء کا مطلب ذرہ برابر بھی نہیں ذمہ داری. اس لیے جو لوگ بچتے ہیں وہ لوگ عافیت میں ہیں. لیکن آگے فرمایا ولیکن ذکر لعلہم یتقون, لیکن نصیحت. یہاں پر ذکر کا معنی کیا ہے؟ ارے پچھلی ابھی ایک آیت پہلے ذکر پڑھا آپ نے, اس کا معنی کیا کیا آپ نے؟ یاد. اور یہاں ذکر کا معنی یاد دہانی, نصیحت کرنا. بھائی کون ہے ہم اللہ کے بندے ہیں بھائی. ہم کو ایسا اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق اڑانا اچھا نہیں ہے, اس سے آدمی تباہ برباد ہو جاتا ہے. یہ جو نصیحت کی جاتی ہے نا, یہ نصیحت کرنا اچھا ہے, یہ کرنا چاہیے. لعلہم یتقون تاکہ وہ جو لوگ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ بھی بچ جائیں گناہوں سے. یتقون بچنا. ارے تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کو بولتے ہیں. تو یتقون اسی سے کہ بچتے ہیں تاکہ وہ بچ جائیں گناہوں سے. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں ہمارے کو کیا بات معلوم ہے؟ یہی کہ ہم اگر اس میں نہیں ہے تو ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا. اگر ہم جا کے بیٹھیں گے تو ہمارے اوپر بھی گناہ ہوتا ہے. ہمارے اندر طاقت ہے تو ہم کیا کریں؟ ان کو نصیحت کر کے اسی مجلس میں بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو. جس مجلس میں گناہ ہو رہا ہے بھائی آف کرو, بھائی پروگرام بند کرو, بھائی کیا ہو رہا ہے بھائی. ادھر ایک آدمی اٹھانا آواز, اس کو سپورٹ کرنا 4-5. لیکن ہوتا ہے کیا؟ سپورٹ نہیں کرتے بلکہ الٹا جوتے پڑنے کا چانس ہے. کیا خان صاحب چپ بیٹھ رہے, تجھے نکو تو جا سے ہم نہ جاری رکھو بھائی, چالو ایسا زمانہ آج کا. اللہ ہم سب کو قرآن کا, دین کا, اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانے سے اللہ ہماری بال بال حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر سنت پر فرمائے.